بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قادیانیوں کے سیاسی عزائم۔ دوسرے گروہوں کے کوئی ایسے سیاسی رجحانات نہیں ہیں جو ہمارے لیے کسی حیثیت سے خطرناک ہوں اور ہمیں مجبور کرتے ہوں کہ ہم فوراً ان کے مسئلے کو حل کرنے کی فکر کریں، لیکن قادیانیوں کے اندر بعض ایسے خطرناک سیاسی رجحانات پائے جاتے ہیں جن سے کسی طرح آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی۔ ان کو ابتدا سے یہ احساس رہا ہے کہ ایک نئی نبوت کا دعویٰ لے کر جو شخص یا گروہ اٹھے اس کا کسی آزاد و بااختیار مسلم سوسائٹی کے اندر پنپنا مشکل ہے۔ وہ مسلم قوم کے مزاج سے واقف ہیں کہ وہ طبعاً ایسے دعووں سے متنفر ہے جو ماننے اور نہ ماننے والوں کے درمیان کفر و اسلام کی تفریق کر کے نظام دین کو اور اسلامی معاشرے کے نظام کو درہم برہم کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کی تاریخ سے واقف ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دور سے لے کر آج تک اس طرح کے مدعیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا ہے۔ انہیں خوب معلوم ہے کہ جہاں حکومت مسلمانوں کے اپنے ہاتھ میں ہو وہاں نئی نئی نبوتوں کے چراغ نہ کبھی جلنے دیے گئے ہیں اور نہ آئندہ کبھی امید کی جا سکتی ہے کہ جلنے دیے جائیں گے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صرف ایک غیر مسلم حکومت ہی میں آدمی کو یہ آزادی مل سکتی ہے کہ حکومت کو اپنی وفاداری و خدمت گزاری کا پورا اطمینان دلانے کے بعد مذہب کے دائرے میں جو دعویٰ چاہے کرے اور مسلمانوں کے دین اور ایمان اور معاشرے میں جیسے فتنے چاہے اٹھاتا رہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ اسلام کی حکومت پر کفر کی حکومت کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ ان کی شکارگاہ مسلمان قوم ہی ہے، کیونکہ وہ اسلام کے نام پر اپیل کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کے اسلحے سے کام لیتے ہیں، لیکن ان کا مفاد یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مسلمان قوم ایک کافر اقتدار کے پنجے میں بے بس ہو کر ان کی شکارگاہ بنی رہے اور یہ اس کافر اقتدار کے پکے وفادار بن کر اس کا شکار کرتے رہیں۔ ایک آزاد خود مختار مسلمان قوم ان کے لیے بڑی سنگلاخ زمین ہے جسے وہ دل سے پسند نہیں کرتے اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے ثبوت میں مرزا غلام احمد اور ان کی جماعت کے بکثرت بیانات میں سے صرف چند کا نقل کر دینا ہی کافی ہے۔ بلکہ اس گورنمنٹ کے ہم پر اس قدر احسان ہے کہ اگر ہم یہاں سے نکل جائیں تو ہمارا مکہ میں گزارا ہو سکتا ہے اور نہ قسطنطنیہ میں، تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے برخلاف کوئی خیال اپنے دل میں رکھیں۔ ملفوظات احمدیہ جلد اول صفحہ 146۔ میں اپنے کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں، نہ مدینہ میں، نہ روم میں، نہ شام میں، نہ ایران میں، نہ کابل میں، مگر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تبلیغ رسالت مرزا غلام احمد جلد ششم صفحہ 99۔ یہ تو سوچو کہ اگر تم اس گورنمنٹ کے سائے سے باہر نکل جاؤ تو پھر تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ایسی سلطنت کا بھلا نام تو لو جو تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گی۔ ہر ایک اسلامی سلطنت تمہارے قتل کرنے کے لیے دانت پیس رہی ہے، کیونکہ ان کی نگاہ میں تم کافر اور مرتد ٹھہر چکے ہو۔ تم اس خدا داد نعمت کی قدر کرو اور تم یقیناً سمجھ لو کہ خدا تعالیٰ نے سلطنت انگریز تمہاری بھلائی کے لیے اس ملک میں قائم کی ہے، اور اگر اس سلطنت پر کوئی آفت آئے تو وہ آفت تمہیں بھی نابود کر دے گی۔ ذرا کسی اور سلطنت کے زیر سایہ رہ کر دیکھ لو کہ تم سے کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ سنو، انگریزی سلطنت تمہارے لیے ایک رحمت ہے، تمہارے لیے ایک برکت ہے اور خدا کی طرف سے تمہارے وہ سپر ہے۔ بس تم دل و جان سے اس سپر کی قدر کرو، اور ہمارے مخالف جو مسلمان ہیں ہزارہ درجہ ان سے انگریز بہتر ہیں، کیونکہ وہ ہمیں واجب القتل نہیں سمجھتے، وہ تمہیں بے عزت نہیں کرنا چاہتے۔ اپنی جماعت کے لیے ضروری نصیحت از مرزا غلام احمد، مندرجہ تبلیغ رسالت جلد دہم صفحہ 123۔ ایرانی گورنمنٹ نے جو سلوک مرزا علی محمد باب بانی فرقہ حابیہ اور اس کے بے کس مریدوں کے ساتھ مذہبی اختلاف کی وجہ سے کیا اور جو ستم اس فرقے پر توڑے گئے، وہ ان دانش مند لوگوں پر مخفی نہیں ہے جو قوموں کی تاریخ پڑھنے کے عادی ہیں۔ اور پھر سلطنت ترکی نے جو ایک یورپ کی سلطنت کہلاتی ہے، جو برتاؤ باولا بانی فرقہ حابیہ
बहाया और उसके जिला वतन शुदा पेरुओं से 1863 से लेकर 1892 तक पहले कुस्तुंतनिया फिर एड्रियानोपल और बाद अज़ा मक्का के जेल खाने में किया, वो भी दुनिया के अहम वाक़यात पर इत्तला रखने वालों पर पोशीदा नहीं है। दुनिया में 3 ही बड़ी सल्तनतें कहलाती हैं और तीनों ने जो तंग दिली और तासुब का नमूना इस शाइस्तगी के ज़माने में दिखाया, वो अहमदी कौम को यकीन दिलाए बगैर नहीं रह सकता कि अहमदियों की आज़ादी ताज बरताने के साथ वाबस्ता है। लिहाजा तमाम सच्चे अहमदी जो हज़रत मिर्ज़ा को मामूर मिनल्लाह और एक मुक़द्दस इंसान तस्वर करते हों, बुद्धों किसी खुशामद और चापलूसी के दिल से यकीन करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके लिए फजल एज़दी और साया रहमत है और उसकी हस्ती को वो अपनी हस्ती ख्याल करते हैं। अल-फजल 13 सितंबर 1914। ये इबारत अपनी ज़बान से खुद कह रही हैं कि कुफार की गुलामी जो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, मुद्दयान नबुवत और उनके पैरों के लिए वही ऐन रहमत और फजल एज़दी है, क्योंकि उसी के ज़ेर साया उन लोगों को इस्लाम में नई नई नबुवतों के फितने उठाने और मुस्लिम माशरे की कतई व बरीद करने की आज़ादी हासिल हो सकती है। और उसके बरक्स मुसलमानों की अपनी आज़ाद हुकूमत जो मुसलमानों के लिए एक रहमत है, उन लोगों के लिए वही एक आफत है, क्योंकि बाख्तियार मुसलमान बहरहाल अपने ही दीन की तखरीब और अपने ही माशरे की कतई व बरीद को बखुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में कहीं कोई गलती रह गई हो तो वो माफ़ फरमाए और आपको दरगुजर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।